ڈائس رکھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں ڈائس رکھتے ہیں آپ ایسے انفارمل کنسرٹ لگا دیں. اچھا یہ ہیلتھ پہ آپ گئے تھے ہم بول رہے لیکن پیچھے تو اس کے لیے ابھی آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے مفتی صاحب، ہم نے ابھی بریفنگس لینا شروع کیے تھے. 60 کے قریب اور اس میں ہیلتھ میں آپ اندازہ لگائیں کہ 80 ارب روپے حکومت وقت یا ریاست پمپن کرتی ہے غریب لوگوں کے علاج کے لیے، جو تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ غریب بلوچستانی ہیں. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا علاج کراچی سے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کرتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ 80 ارب روپے ہم صرف انویسٹ کر رہے ہیں فار ہیلتھ. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہے کہ جو بلوچستان میڈیکل کالج جو بولان میڈیکل کمپلیکس کی حالت تھی، یہی تقریباً تمام ہاسپٹلس کی حالت ہے. ہم ان سب کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کرنے جا رہے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، جو سندھ نے ایک ماڈل اپنایا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر انٹروڈیوس کر رہے ہیں. میں فوجی فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ میری ابھی راولپنڈی میں وہاں ملاقات ہوئی جنرل عاصم ملک سے، جو اے جی ہیں. انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن کے ذریعے ہمارے 3 ہاسپٹلس چلانے کا گورنمنٹ آف بلوچستان کا کمٹمنٹ کی ہے، جس میں ایک دالبدین میں ہاسپٹل ہے، ایک اوارانی ہاسپٹل ہے جو آلریڈی فوج چلا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ہمیں ہمارے لوگوں کو سکھا بھی رہی ہے اس میں. اور تیسرا جو ہے وہ سوئی ویلفیئر ہاسپٹل ہے ڈیرہ بٹی میں. سو ہم انشاءاللہ اپنے ہاسپٹلس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرنے جا رہے ہیں اور تمام ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور اصل مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ یہ جو پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں 80 ارب روپے مذاق نہیں ہے اس غریب صوبے کے لیے. تو ہم اس کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھرپور لینے کی کوشش کریں گے. تو سینار کے فنڈ آپ دوبارہ جاری کریں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ میرے نالج میں ابھی تک یہ سینار والا نہیں لے کر آئے. جو یہ آئیں گے جو کینسر پیشنٹس کی بات ہے، جی بالکل ان کا ایک ایشو ہے. تو ارریگولرٹیز ہو رہی تھی ان فنڈ میں، جو دوائیوں پہ کرپشن ہو رہی تھی ٹو بی آنےسٹ. اب اس کرپشن کو روکنے کے لیے فار دا ٹائم بینگ اس کو روکا گیا، لیکن ود ان نو ڈیز ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنے مریضوں تک وہ دوائیاں پہنچائیں. ایسی ایجوکیشن کی بھی یہی صورت ہے، بہت سے دوست ملازمین ہیں. دیکھیں، ایجوکیشن کی ابھی تک ہم نے وہ نہیں دی بریفنگس نہیں دی. جو ہی ہم ان کی بریفنگس دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایجوکیشن میں بھی ہم اتنا ہی بڑا پیسہ پمپ ان کر رہے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کیا آ رہا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ کوالٹی ایجوکیشن دے پا رہے ہیں؟ تو آنسر از نو. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں نے آپ سے کہا 60 کے قریب ہم ریفارمز لانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں، پی ایس سی پی یقیناً ریوائز ہو رہا ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ریشنلائز کریں. 500 ارب کا تھرو فارورڈ ہے، تو اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریفارمز مانگ رہی ہیں. ریفارمز کمیٹی آج ہم ایک بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنے سینئر جو ہے بیوروکریٹس ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، ان کو ہم کام دے رہے ہیں. جس میں محفوظ علی خان صاحب ہیں اور بہت سارے کام ہیں جن سے ہم بلوچستان کی گورننس کے ریفارمز کی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اگلے کوئی 60 دنوں کے اندر یا 30 دن سے 60 دن کے اندر ہمیں وہ ریفارمز کے لیے تجاویز دیں گے. اب ان تجاویز کو ہم کیبنٹ کے سامنے رکھیں گے، تب تک انشاءاللہ کیبنٹ بھی فارم ہو جائے گی. تو ہم بلوچستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر چھوٹے سے اور بڑے سے بڑے ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں فار ونس فار آل گورننس کی طرف اگر مکمل طور پہ نہ صحیح، ایٹ لیسٹ ہم وہ ٹریک پکڑ لیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف، جو ڈیولپمنٹ جس کا فائدہ بلوچستان کے عام آدمی ہیں، اس کی طرف جائیں. سر، یہ سریاب روڈ کا نقشہ چینج کر دیا گیا ہے. سریاب روڈ جو بن رہا تھا اس کے ساتھ لنک روڈ تھا، لیکن آپ دیکھیں یونیورسٹی سے آگے جو ہے وہ لنک روڈ انہوں نے ختم کر دیا، جبکہ گورنمنٹ نے ان لوگوں کو پیسے بھی دیے جن سے جگہ خریدی ہے. نہیں، یہ آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. ہم جو سروس روڈ ہے وہ بنائیں گے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے بھی میں نے آپ